کہ پانی میں تو جانا ہی ہے دوبارہ، تو بھائی اب تیرنا سیکھ لو، ورنہ پتہ نہیں دوبارہ کوئی نکالے نہ نکالے. چونکہ ہمیں رہنا پانی میں ہے، کیونکہ بھائی کشتی کہاں چلتی ہے؟ زور سے بولو. خشکی میں چلے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ پانی نیچے رہے کشتی، اور اگر پانی اوپر آ گیا تو نیچے. تو ایسے ہم چلیں گے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں. ہاں چلنا اسی میں ہے، لیکن تجارت نیچے رہے، کلمہ اوپر رہے، دین اوپر رہے، دین کی محنت اوپر رہے. اگر دکان اوپر آ گئی تو کلمہ نیچے، نماز نیچے، گشت نیچے، 3 چلے نیچے گئے، اب نہیں جائے گا. ہاں تو ہمیں رہنا ہے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ چیزیں نیچے رہے، دین کی محنت بولو اوپر رہے. تو پھر انشاءاللہ ہم ہر سال 4 مہینے دیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، دوبارہ آ کے ڈوبیں گے نہیں، دوبارہ آ کے بولو. ہاں بہت سے لوگ 4 مہینے آ کے پھر ڈوب گئے، کیونکہ وہ تیرنا سیکھ کے نہیں آئے، اللہ کو لے کر نہیں آئے. غیر اللہ میں سے نکلے لیکن غیر اللہ کو نکال کے نہیں آئے، اب آ کے ڈوب گئے. لاکھوں آدمی ہمارے ڈوبے ہو، دوبارہ ڈوب گئے، وہ تیرنا سیکھ کے نہیں آئے. تو کیوں بھائی آپ بھی آ کر ڈوب جاؤ گے یا تیرنا سیکھ کر آؤ گے؟ ہاں دیکھو، پانی میں ڈوبنے والا تو شہید ہوتا ہے، لیکن مال میں ڈوبنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ہاں جو لوگ مال میں ڈوب جاتے ہیں وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو پانی میں سے نکلنا، پانی کو اپنے اندر سے نکالنا، اور پھر بولو. ہاں جو آدمی تیرنا سیکھ گیا نا، اب بے فکر ہو جاؤ. اب چاہے لوگ اس کو سمندر میں بھی ڈالیں گے تو تیرنے والا آدمی سمندر میں جاتا ہے، سمندر اپنے اندر نہیں جانے دیتا، وہ موتی نکال کے لاتا ہے. تو کلمے والا آدمی، اللہ والا آدمی دکان میں جائے گا، دکان اپنے اندر نہیں جانے دے گا. 1 کروڑ دکان میں وہ جائے گا، لیکن وہ تیرنا سیکھ کر آیا ہے، لا الہ، کہ بھائی میں دکان والا نہیں ہوں، میں دکان سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں. میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے یہ نہیں پوچھیں گے تیری کتنی دکانیں تھی، مجھے تو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تو جنت سے قالو بلا کہہ کے آیا تھا، تو بھول گیا تو ہم نے سارے نبیوں کو بھیجا یاد دلانے کے لیے، پھر بھی بھول کے آیا تو پھر وہ قبر میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، وہ تو اوپر رہ گیا. میرا رب میری دکان تھی وہ اوپر رہ گئی، میرا رب میرا کھیت تھا وہ اوپر رہ گیا، میرا رب میری ملازمت تھی وہ اوپر رہ گئی. اب وہ پکڑا جائے گا. اور جو آدمی قبر میں پکڑا گیا وہ آخرت کی تمام مندروں میں پکڑا جائے گا، اور جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی بولو. یہ اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو 3 کام کرنے ہیں، غیر اللہ میں سے نکلنا بولو، اور غیر اللہ کو اپنے اندر سے نکالنا، اور اللہ کو لے کے آنا. یہ ہے بس. جب آپ اللہ کو لے کر آؤ گے ہے نا بھائی، تو آپ کی بیوی اللہ والی بنے گی، بچے اللہ والے بنیں گے، آپ کا گھر اللہ والا بنے گا، ذکر والا بنے گا، تعلیم والا بنے گا، پھر آپ کا محلہ اللہ والا بنے گا. ہاں یہ ہے. اور اگر ہم غیر اللہ میں سے نکلے لیکن غیر اللہ کو اپنے اندر سے نہیں نکالا تو پھر غیر اللہ کو لے کے آ گئے تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. ایک آدمی کو آپ نے پانی میں سے نکالا، اب پانی اس کے اندر سے نکالنے کے بجائے آپ اور اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں تو وہ تو بہت جلدی مر جائے گا. ہاں تو ہم غیر اللہ میں سے نکلے اور غیر اللہ کو ہی بول رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں، تو اب بتاؤ پھر وہ نکلے گا کہ وہ تو اور اندر جا رہا ہے. اس لیے 4 مہینے تک ہے بھائی نہ غیر اللہ کو بولنا، نہ دیکھنا، نہ سننا. کہو انشاءاللہ نہیں بولے. ہاں اگر غیر اللہ کا لفظ نکل بھی جائے تو توبہ کرے، اور نکلے گا ضرور، کیونکہ بھائی برتن میں سے تو وہی نکلتا ہے نا جو برتن میں بھرا ہو. آپ چائے بھر دو تو کیا نکلے گی بولو، پانی بھر دو تو ہمارے اندر تو غیر اللہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے.
وہی نکلے گا. تو اگر نکل جائے تو توبہ کریں. مثلا ہم یہ کہے بھائی میں 1000 روپے کا چلے کا دیا تھا, 1000 روپے پورے ہو گئے, چلہ ختم ہو گیا, تو توبہ کریں. توبہ توبہ لا الہ الا اللہ. بھائی یا اللہ چلہ تو آپ نے پورا کرایا اور میں نے کہا 1000 روپے نے پورا کرایا. توبہ توبہ توبہ. یا اللہ میں کان پکڑتا ہوں, اب نہیں بولوں گا میں. ہاں بھائی میں نے یہ گولی کھائی تو اچھا ہو گیا, تو بھی یہ گولی کھا لے تو اچھا ہو جائے گا. تو توبہ کریں. توبہ توبہ. یا اللہ اچھا تو آپ نے کیا اور میں نے کہا گولی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ. یا اللہ اب میں نہیں بولوں گا ایسے. ہمارے نبی ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. حالانکہ ہمارے نبی کی زبان سے کوئی غیر اللہ نہیں نکلتا تھا. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. بیوی کو میں پال رہا ہوں, بچے کو میں پالتا ہوں, دکان میں کر رہا ہوں, چلہ میں دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. کیوں بھائی چلہ کون پورا کرائے گا اور 3 چلے کون پورا کرائے گا؟ اللہ پورا. اور ہم کیا کہتے ہیں پیسے. ہاں ایسا نہیں, سمجھے بھائی. دین کا جو کام ہے نا اس میں پیسے نہیں لگتے. پیسے تو اپنے کھانے پینے میں لگتے ہیں. کیوں بھائی گشت کرنے کے کتنے پیسے ہیں بولو, کتنے روپے میں گشت ہوتا ہے, زور سے بولو. اچھا تعلیم کتنے روپے میں ہوتی ہے, 1 پیسے میں بھی نہیں. نماز کتنے روپے میں ہوتی ہے بولو بھائی. خدمت کتنے روپے میں ہوتی ہے, 1 پیسے میں بھی نہیں. اچھا دین کی محنت میں رونا ہے, رونے کتنے پیسے میں ہوتا ہے. ہر ایک لوگوں سے ملنا بات کرنا اس میں کتنے پیسے چاہیے. جہاں بیٹھے وہاں اللہ کی بات کرنا اس میں کتنے پیسے چاہیے, زور سے بولو. 1 پیسہ بھی. تو ہمارا دین تو ایسا ہے, پیسے تو ہم کسی کو جلیبی کھانی ہے, انڈے کھانے ہیں, پراٹھے کھانے ہیں, اس میں پیسے چاہیے. اب دیکھو یہ بازار لگا ہے نا, جو تو وہ بازار میں پیسے چاہیے. اور جو آدمی بازار میں ہی نہ جائے, جو آدمی بولو اور پیدل چلے, چٹنی روٹی کھا لے, جو سستے میں سستا پھل ہو اسے خرید کے کھا لے, تو آدمی 1 سال لگا سکتا ہے. آدمی بولو ہمارے نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا اور دین کا کام ہو گیا. مولانا الیاس کے بچے بھوکے رہتے تھے اور دین کا کام ہو گیا. چونکہ دین کے کام کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں. سائیکل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے دین کا کام. سائیکل چلانے سے بھی بولو. ہاں کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. اچھا اگر کھڑے کھڑے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے نا. بیٹھ کے پڑھنے میں کتنے پیسے چاہیے. اچھا بھائی اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھو, کتنے پیسے چاہیے. اچھا لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے تو بھائی اشارے سے پڑھو, کتنا آسان ہے. ہاں کتنا آسان ہے. یہ پیسے چاہیے شہوات میں, فضول خرچی میں, بھائی انڈے کھانے میں, پراٹھے کھانے میں, جلیبی کھانے میں, اونچی سواریوں میں سفر کرنے میں, اس میں پیسے چاہیے. اب یہ اگر آپ نہ کرو تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. سادہ زندگی کہو انشاءاللہ. ہاں سادہ کھانا, اپنا کھانا خود پکائیں, سادہ کھانا. اگر شیطان گھر یاد دلائے نا کھاتے وقت تو اس کو حضور کے گھر میں لے جائیں کہ یہاں 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے اور تجھے یہ کھانا پسند نہیں آ رہا ہے. اور اگر ہوٹل یاد دلائے تو اسے جنت میں لے جائیں کہ بھائی ذرا کھا لے ابھی, اب جنت میں پھر مزے مزے ہیں. تو دین کا پہلا شعبہ ہے ایمانیات. کیا ہے بولو, یعنی دل میں غیر اللہ نہ ہو. کہو انشاءاللہ. کیوں بھائی نکال کے آؤ گے. بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں, غیر اللہ کو نکالنے جا رہے ہیں یا غیر اللہ کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. او بھائی کہاں جا رہے ہیں. جو آدمی امیر کے پوچھے بغیر کام کرے گا نا اسے دین نہیں آئے گا.
امیر کو پوچھے بغیر پانی پینے بھی نہ جائیں، کہو انشاءاللہ، پانی پینے بھی. تو دین کا ایک شعبہ ہے ایمانیات، دوسرا شعبہ ہے عبادات، دوسرا شعبہ کیا ہے؟ تیسرا شعبہ ہے معاملات. تیسرا شعبہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے اوپر کسی کا ایک پیسہ بھی نہ رہے، ہمارے اوپر کسی کا ایک پیسہ بھی نہ رہے. ہاں، ایک صحابی کہتے ہیں اگر تمہیں کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کے معاملات کو دیکھو، اس کی عبادت کو مت دیکھو، کتنا حج کر رہا ہے، کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنی نفلیں پڑھ رہا ہے، کتنی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں. یہ دیکھیں اس نے کسی کی بھینس تو نہیں دبائی، کسی کا بیل تو نہیں دبایا، بہن کا حصہ تو نہیں کھا گیا، مسجد مدرسے کا مال تو نہیں کھا گیا. یہ دیکھنا ہے. اور 3 پیسے اگر ہم نے کسی کے کھا لیے اور قیامت میں اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ میرے 3 پیسے، 3 نئے پیسے، جو پہلے نئے پیسے ہوتے تھے نا، تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. 3 پیسوں میں کتنی؟ 700 مقبول نمازیں. اور آدمی کیسے معاملات والا ہے، کیسے اخلاق والا ہے، سفر میں پتہ چلتا ہے نا. اب آپ میرا بیان سن رہے ہیں کہ واہ ہوا واہ ہوا، لیکن میرے ساتھ آپ سفر کرو تو پتہ چلے گا میں کیسا ہوں. ہاں سمجھے بھائی. ایک آدمی کی بہت تعریف کرنے لگے حضرت عمر کے سامنے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی آپ کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے پیسے وغیرہ کہ نہ؟ کہ اچھا آپ نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے کہ نہ؟ کہ پھر ویسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. ہاں، سفر میں پتہ چلتا ہے کون خدمت کرنے والا ہے، کون بعد میں کھانے والا ہے، کون پہلے کھانے والا ہے، کون زیادہ کھانے والا ہے، کون سونے والا زیادہ ہے نا. یہ سفر میں پتہ چلتا ہے. ہاں. اب سفر میں ہے صحابہ، اور پانی کا گلاس آیا اور مرنے کے قریب ہے، اور بھائی نے کہا پانی لو کہ ہاں. اتنے میں پڑوس میں سے آواز آئی کہو بھائی ادھر جاؤ. وہ بھائی بھی ایسا کہ یہ نہیں کہ پہلے تم پی لو. وہاں جب ان کو پلانے گئے تو پڑوس میں سے آواز آئی یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے مجھے پانی چاہیے، بولنا بھی نہیں کہ بھائی ادھر، اشارہ کر دیا ادھر جاؤ. جب ان کو پلانے گئے تو انتقال ہو گیا پانی پینے سے پہلے. جب دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی چلے گئے. یہ ہے اخلاق کہ میں نہیں، میرا بھائی پہلے مرتے وقت سکرات کی حالت میں پانی کون پیے؟ بولو میرا بھائی. اور وہ پلانے والا بھی ایسا کہ یہ نہیں کہ پہلے آپ پی لو، پہلے خیش بادہ درویش، پہلے اپنے کو پلاؤ بھائی، نہیں. یہ دونوں کے اخلاق دیکھو تو یہ سفر میں پیش آئے گا. یہ سفر میں بولو. ہاں، خدمت کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھے ہے نا بھائی. ہاں، پکانے میں، برتن دھونے میں، اٹھانے میں اپنے آپ کو بولو، اور کھانے میں پیچھے رہے. کھانے میں بولو. ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ کھانے میں آگے رہتے ہیں، وہ کھلانے میں پیچھے رہتے ہیں. تو معاملات ہے. اللہ ہمیں ہمارے معاملات کو، کسی کا ایک پیسہ ہمارے اوپر نہ رہے. کہو انشاءاللہ. کوئی بہن یہ نہ کہے میرا بھائی میرا حصہ کھا گیا. اور بھائی اگر کھا لیے ہوں تو توبہ کریں، استغفار کریں اور اس سے معافی مانگیں. مثلا میں نے آپ کے 500 روپے لے لیے ہیں بھائی، اب میں جماعت میں نکلا، اللہ کا خوف آیا، اب میرے پاس 100 روپے ہیں. کتنے؟ اب میں ان کو دوں کہ بھائی یہ 100 روپے ابھی لے لو، انشاءاللہ میں 400 روپے بہت جلدی دے دوں. پھر 50 آئے پھر دے دیے کہ اب 350 رہ گئے. پھر 50 آئے دے دیے کہ بھائی اب 300 رہ گئے. پھر 200 آئے دے دیے کہ بھائی اب 100 رہ گئے. تو آپ کہو گے 100 روپے معاف. یہ کہیں گے بولو اچھا آپ مت دو، آپ گنہگار نہیں. یہ ہے، ایسا ہوتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ ایسا. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں.
اس کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ایک بکری کی سیری 7 گھروں میں چکر کھا کے آ رہی ہے. بکری کی سیری بولو. ایک صحابی نے ایک صحابی کو ہدیہ دیا بکری کی سیری. تو وہ کہنے لگے یار مجھ سے زیادہ میرا دوست زیادہ حقدار ہے, ان کے وہاں بھیج دی. انہوں نے کہا وہ زیادہ حقدار ہے, انہوں نے وہاں بھیج دی. تو 7 گھروں میں چکر کھا کے وہیں آ گئی جہاں سے وہ چلی. اب بتاؤ آج کوئی بکری کی سیری 7 گھروں میں چکر کھا کے واپس آ سکتی ہے؟ وہ فریج میں رکھ دیں گے اسے. کیا رکھ دیں گے؟ 4-5 سیری رکھی ہے, ایک اور رکھ دیں گے. پہلے لوگ جو ہے کھانا بچتا تھا غریبوں کو دے دیتے تھے, ہے نا. اب فریج میں رکھ دیتے ہیں. بچا ہوا کھانا بھی رکھ دیتے ہیں, پھر سڑا ہوا کھاتے رہتے ہیں, غریبوں کو نہیں دیتے. تبلیغ والے کھانے کے لیے بیٹھے 7 کتنے, اور بوٹی ایک ہی ہے. بوٹی بولو. اب 7 آدمی کھانے, اب ہر ایک انتظار میں ہے کہ یہ بوٹی کب آئے کہ میں کھا لوں. اب وہ بوٹی آئی اور سب نے ہاتھ مارا. ایک آدمی نے بسم اللہ کھا لیا. اب وہ 6 آدمی غصے ہوں گے, گالیاں دیں گے کہ بدماش ایک بوٹی تھی وہ بھی کھا گیا. اب بتاؤ یہ جوڑ ہوگا یا توڑ ہوگا؟ بولو. اور وہ بوٹی اس کے پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہونے کی, کیونکہ وہ 7 آدمی کا حق کھا گیا ہے. ہاں آج جو ہمارے پیٹ میں کھانا ہے نا, بیماریاں ہو رہی ہے, وہ دوسروں کا کھا جاتے ہیں نا, یتیموں کا, مسکینوں کا. وہ ہضم نہیں ہوتا, پھر بیماریاں پیدا ہوتی. ہاں. ایک آدمی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں. حضور نے فرمایا قے کرو. قے کیا تو بوٹی نکلی ایک ہری ہری. کہتے یہ بوٹی جو تم نے کھائی تھی نا اس میں کئی آدمیوں کو حق تھا اور نظر بھی تھی. وہ 6 آدمی دیکھ بھی رہے ہیں نا, نظر لگ جاتی ہے نا کہ یہ بوٹی کھا رہا ہے, ہمارا حق کھا رہا ہے. ہاں